السلام علیکم دوستو، میں لیاقت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ویڈیو تھوڑا مختلف ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے سندھ کے کچے کے علاقے میں ہونے والے اس عجیب واقعے کی، جہاں 70 کے قریب ڈاکوؤں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اندازہ ایسا تھا جیسے کوئی ریڈ کارپیٹ ایونٹ ہو۔ جی ہاں، سرنڈر بھی ہوا، تصویریں بھی بنی اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان ڈاکوؤں کو معافیاں بھی مل گئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعی امن کی طرف قدم ہے یا ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے؟ آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سندھ کا کچا علاقہ خاص طور پر شکارپور، گوٹکی اور کشمور کے قریب وہ جگہ ہے جہاں پچھلے کئی سالوں سے ڈاکو کلچر موجود ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں دریائی جنگلات ہیں، پولیس کے لیے کارروائی مشکل اور ڈاکوؤں کے لیے چھپنے کے ہزار راستے۔ اب حکومت سندھ نے ایک نئی پالیسی لائی ہے، سرنڈر پالیسی۔ اس پالیسی کے مطابق اگر کوئی ڈاکو ہتھیار ڈال دے تو حکومت اسے تحفظ، روزگار اور بحالی کا موقع دے گی۔ مطلب کہ جو لوگ جرائم سے تائب ہونا چاہتے ہیں انہیں دوسرا موقع دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حال میں تقریباً 70 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خبریں آئیں کہ کچھ ڈاکو وہ تھے جن کے سروں پر لاکھوں کے انعامات تھے۔ سرکار نے استقبال بھی کیا، تصویریں بھی بنی اور وہاں ایک طرح کا خوشی کا ماحول تھا۔ ناظرین، کچھ سیاستدانوں اور عوام نے کہا یہ کون سا انصاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ جن ڈاکوؤں نے قتل، اغوا اور ڈکیتیاں کی انہیں ریڈ کارپٹ پر خوش آمدید کہنا زیادتی ہے۔ سائرہ بانو صاحبہ نے تو کھل کر کہا کہ یہ امن نہیں بلکہ مجرموں کی حوصلہ افزائی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی جرم کرے تو وہ جیل میں جائے، لیکن اگر کوئی کچے کا ڈاکو جرم کرے تو اسے معافی اور روزگار ملے گا۔ یہ دوہرا معیار ہے یا حکمت عملی؟ یہی بحث سندھ بھر میں جاری ہے۔ اب حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام معافی نہیں ہے بلکہ ایک امن منصوبہ ہے۔ ان ڈاکوؤں کی نگرانی ہوگی اور انہیں عام شہری بنانے کے لیے پروگرام چلایا جائے گا، اور اگر کوئی دوبارہ جرم کرے گا تو اس پر سخت کارروائی ہوگی۔ حکومت کا موقف ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پولیس آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو کیوں نہ ایک امن کا راستہ دیا جائے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو کبھی بلوچستان یا سوات میں آزمایا گیا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو دوبارہ معاشرے میں شامل کیا جائے۔ لیکن عوامی سطح پر خدشات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بے گناہوں کو مارا اور اب وہ ہیرو بن کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت واقعی امن چاہتی ہے تو پہلے متاثرہ خاندانوں کو انصاف دے۔ امن تبھی پائیدار ہوگا جب ظلم کے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا، نہ کہ مجرموں کو نیا موقع دیا جائے بغیر جواب دہی کے۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ لوگ تائب ہیں تو انہیں ایک موقع ضرور ملنا چاہیے کیونکہ شاید یہی امن کی شروعات ہو۔ جی ناظرین، میری ذاتی رائے میں یہ پالیسی ایک خطرناک مگر دلچسپ تجزیہ ہے۔ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے، اگر واقعی ان لوگوں کی نگرانی ہوگی، اگر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا تو شاید یہ قدم امن کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صرف سیاسی شو نکلا تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر باقی مجرم بھی یہی سوچیں گے کہ جرم کرو پھر ایک دن آؤ، ہتھیار پھینکو اور معاف ہو جاؤ۔ یہ انصاف نہیں، یہ سیاست ہوگی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ سندھ کی عوام امن چاہتے ہیں۔ امن ایمانداری، انصاف اور برابری سے ہی آتا ہے۔ تو سوال یہی ہے، کیا یہ سرنڈر واقعی امن کی شروعات ہے یا صرف ریڈ کارپٹ انعام ہے مجرموں کے لیے؟ آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔